بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جنوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے اثرات کی بحث چل پڑی۔ جنوں کے پاس بھی مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور محفوظ تدبیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے، جبکہ کچھ انسانوں کی طرف سے بھی تقدیر کے اٹل ہونے پر مضبوط دلائل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑھ چڑھ کر بولنے والے جن سے کہا، اگر تمہیں اپنی دلیل کے اٹل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ جن نے کچھ عرصے کے لیے اجازت مانگی جو اسے کچھ سالوں کے لیے دی گئی۔ یہ جن دن رات ترکیبیں سوچتا رہا کہ ایسا کیا کروں کہ اپنے دلائل ثابت کر سکوں۔ ایک دن انہی خیالات میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑوسی بادشاہ کے محل پر پڑی۔ اس کی وسیع اور عریض چمن میں نوعمر شہزادی اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے چھپنے کے لیے ایک الگ تھلگ درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی کہ اس جن نے فوراً شہزادی کو غائب حالت میں ایک رومال میں دوا سنگھا کر بے ہوش کیا اور لے کر اڑ چلا۔ اس نے ایک بڑے اور گھنے درخت کی شاخوں کے درمیان ایک دم ایک آرام دہ بنایا۔ اس میں شہزادی کی ضرورت کی اور کھانے پینے کی تمام اشیاء رکھ دیں تاکہ شہزادی ہوش میں آئے تو اچانک پریشان نہ ہو جائے۔ یہ درخت ایک شوریدہ اور خوب چوڑے دریا کے درمیان تھا۔ دور دور تک صرف جنگل و بیابان تھا۔ ہوش آنے تک جن مناسب شکل میں ایک بزرگ کی صورت میں آ گیا۔ شہزادی ہوش میں آئی تو رونا دھونا کیا اور کھانے پینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس تبدیلی نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ جن کو اندازہ تھا انسان تا دیر نئی جگہ، لوگ اور ماحول کو اپنا نہیں پاتا، اس لیے اس نے اس کی تمام ضرورت کی چیزیں رکھیں اور یہ کہہ کر نکل گیا کہ ابھی تم آرام کرو۔ نوعمر شہزادی غم و دکھ میں روتے روتے سو گئی۔ جن اگلے دن بزرگ کی شکل میں آیا اور اسے پرشفقت انداز سے جھوٹی تسلیاں دیں تاکہ وہ بیمار نہ ہو، کہیں بادشاہ معظم اسے سزا نہ دیں۔ شہزادی کی پسند کی چیزوں کے متعلق پوچھا اور اگلے دن آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ شہزادی جن کی عادی ہوتی چلی گئی اور وہ اسی سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگوانے لگی۔ وہ آس پاس کی کھڑکیوں سے جنگل یا دریا کا نظارہ کرتی۔ اسے اپنے جیسا اور کوئی انسان نظر نہ آتا، لیکن جن جسے وہ بابا کہنے لگی تھی کے بارے میں جان چکی تھی کہ وہ ایک جن ہے جو کمرے سے نکلتے ہی وہ غائب ہو جاتا ہے، جبکہ باہر کوئی سیڑھی نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی نوعمری کے دور سے نوجوانی میں داخل ہو گئی۔ جن کے آنے کے دورانیے میں لمبا وقفہ آنے لگا، کیونکہ اب وہ مطمئن تھا کہ اب شہزادی کو پیش کرنے کا وقت آنے والا ہے اور وہ بادشاہ معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی شرط جیت جائے گا۔ ایک دن طوفان کے آثار تھے، دن میں بھی رات چھا گئی تھی۔ شہزادی نے ایسی طوفانی کیفیت پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ ڈر اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی کہ اس دوران اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی نے دستک دی ہو، ورنہ جن تو خود بخود اندر آ موجود ہوتا تھا۔ شہزادی نے خوف و دہشت سے پوچھا کون؟ تو اسے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، ہمیں کچھ دیر کے لیے اندر پناہ دو، طوفان گزرنے تک ہم رکنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے دروازہ کھولا تو وہاں دو نوجوان بے مشکل ٹہنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں جوان اندر داخل ہو گئے۔ شہزادی نے ایک مدت کے بعد اپنے جیسے انسانوں کو دیکھا تو اسے اغوا ہونے سے پہلے کا وقت یاد آ گیا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان اچھے حلیے میں اور دوسرا انتہائی غریبانہ حلیے میں تھا۔ شہزادی نے امیر شخص کو، جو کافی زخمی تھا، اپنے پاس موجود مختلف دوائیاں دیں تو غریب آدمی اپنے ساتھی کی مرہم پٹی کی، کچھ کھانا کھایا اور آرام کرنے لگے۔ دونوں نوجوان حیران تھے کہ اکیلی لڑکی کیسے اور کیوں کر یہاں اکیلی رہ رہی ہے، لیکن انہیں فی الحال طوفان سے پناہ مل گئی تھی۔ شہزادی نے اگلے دن ہی بتایا کہ میں ایک جن کی قید میں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کتنا عرصہ گزر گیا، بس میں اس وقت اتنی سی تھی۔ شہزادی نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا تو نوجوانوں کو اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت 7-8 سال کی ہوگی اور اب ان کے اندازے سے 12 سال گزر چکے ہیں۔ شہزادی جن کے آنے کے خوف سے انہیں جانے کا کہتی رہی، لیکن غریب لڑکے نے بتایا کہ یہ ایک ملک کا شہزادہ ہے اور میں اس کشتی کا ملاح ہوں جس پر سوار ہو کر شہزادے ساتھیوں کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلے تھے کہ اس طوفان نے کشتی بری طرح تباہ کر دی۔ باقیوں کا کیا بنا؟ ہم صرف دونوں ایک تختے سے چمٹ کر اس درخت کی لمبی شاخوں سے اٹک گئے۔ چڑھتی طوفانی لہروں سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھے تو کمرہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور بچنے کی امید بھی، لیکن یہاں تو ایک اور ہی ماجرا نظر آ گیا ہے۔ شہزادے نے کچھ بہتر ہونے تک
ठहरने की इजाज़त चाही। शहज़ादी ने बताया कि जिन इन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। हैरत अंगेज़ तौर पर जिन के आने का वक़्फ़ा लंबा हुआ और इस दौरान शहज़ादा बेहतर हो गया और वही हुआ जो तकदीर ने रंग दिखाना होता है कि शहज़ादी और शहज़ादे की आपस में दिलचस्पी देखकर सादा दिल मल्लाह ने कहा, जनाबे अली, मैं आप दोनों का निकाह कर देता हूँ क्योंकि आपका इस तरह यहाँ अकेला रहना ठीक नहीं। और इसके बाद मैं जल्द अज जल्द शहर तक पहुंचकर आपके लिए मदद लेकर आ जाऊंगा। तूफान की वजह से लातादार तख्ते नीचे मौजूद हैं, मैं किसी तरह पहुंच जाऊंगा। ये सारी बहस सुनकर शहजादी और शहजादा राजी हो गए और मल्लाह ने इनका निकाह पढ़ाया और इजाज़त लेकर चला गया। चंद दिन गुजरने के बाद जिन आ गया। शहजादी ने शहजादे को किसी तरह ऐसे छुपाया कि जिन को शक न हुआ। जिन ने आते ही नए इंसान के भू का जिक्र किया। शहजादी ने कहा कि खुद सोचो यहाँ कोई कैसे आ सकता है। दरिया के दरमियान एक अकेला दरख्त, इस कदर बड़ा तूफान गुजरा कि इसकी बू से तुम परेशान हो रहे हो। जिन कुछ मुतमईन कुछ गैर मुतमईन हुआ और शहजादी तक खाने पीने की चीज़ें पहुंचाकर वापस चला गया कि आजकल दरबार में मेरी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है, इसलिए मेरे आने का वक्फा लंबा होगा। शहजादी मुतमईन हो गई। अब शहजादी के दिन खुशी खुशी गुजरने लगे और चंद माह मजीद गुजर गए। शहजादे की बेहतर सेहत के बाद जिद थी कि हम दोनों फरार हो जाएं, लेकिन शहजादी जानती थी कि जिन हर जगह से इसे तलाश कर लेगा और शहजादे को नुकसान पहुंचाएगा। शहजादे को मल्लाह पर भी हैरत थी कि वो आज कई महीनों से मदद लेने गया है और वापस नहीं पलटा। अब शहजादी माँ बनने वाली थी। शहजादा सख्त परेशान था कि वो अकेले सब कुछ कैसे संभाल सकेगा। शहजादी को जिन के आने का एहसास हुआ जो इसे अंदाजा हो जाता था। शहजादा फौरन छुप गया और जिन ने शहजादी से आकर कहा, तैयार रहना, मैं तुम्हें इस कमरे समेत उठाकर आज बादशाह सलामत के हुजूर पेश करने जा रहा हूँ। ये एक शर्त थी जो मैंने जीतनी थी और अब मैं जीत गया हूँ। अब तुम्हें शाही दरबार में ले जाने आया हूँ। शहजादी हैरान और परेशान थी क्योंकि इसके बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। जिन ने एक नारा बुलंद किया और कमरा हाथों में उठाकर परवाज शुरू कर दी। चंद मिनटों में जिन बादशाह वक्त हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा और फातिहाना अंदाज में दरबारियों से मुखातिब होकर कहा कि 12 साल पहले तकदीर और तदबीर की जो बहस चली थी कि जो लिखा गया है वो बदल नहीं सकता। मैंने फलां बादशाह की बेटी को अगवा किया जिसकी मंगनी फलां बादशाह के बेटे से हो चुकी थी, लेकिन अब इस शहजादे की कश्ती के हादसे में इंतकाल की तस्दीक करवा ली तो मुझे एहसास हुआ कि अब शहजादे की शादी कहीं और हो सकेगी और हम तकदीर को तदबीर से बदल सकते हैं, वरना इस शहजादे की शादी इसी शहजादे से हो जानी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया तो अंदर से एक शहजादी के बजाय 3 अफराद बरामद हुए। शहजादी, शहजादा और इनका बच्चा। जिन ये सब देखकर शिशदर रह गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस शहजादे से पूछा, तुम इसी फलां मुल्क के शहजादे हो? शहजादे ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा किस्सा सुनाया। जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गया, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको उम्र कैद की सजा दी कि अल्लाह पर यकीन महकम न हो तो ऐसी बहस में कुदरत को चैलेंज करने वाली हरकत नाकाबिल माफ़ी होती है। शहजादी और शहजादे को इनके लवाहकीन के आने तक शाही मेहमान खाने में ठहराया गया। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।